حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. عزیز ساتھیوں، جس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آج 10 محرم اور پچھلی دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کی خدمت میں بھیجا اور سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند اہم باتیں میں نے عرض کی، اور یہ بات خود سمجھنے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نبی کے وہ صحابہ ہے جن کو اللہ نے عرش عظیم سے چنا ہے. یہ نبی کے وہ صحابہ ہے جن کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. اور پھر ایک اور نقطہ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی عزت افزائی کے بجائے ان کی ذلت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ ان پر انگلی اٹھانا صرف ان پر انگلی اٹھانا نہیں بلکہ شریعت پر انگلی اٹھانا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ قرآن کی آیتیں اور نبی کی حدیثیں محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کی، اور محمد الرسول اللہ نے ڈائریکٹ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو
یہ قرآن حدیث سکھایا اور صحابہ نے بالکل انصاف کے ساتھ مکمل دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ یہ ساری قرآن اور حدیث کی باتیں امت تک پہنچائی. اگر انہی کی ذات داغدار ہو جائے گی تو ان کی بچائی ہوئی باتیں بھی داغدار ہو جائیں گی. اگر ان پر انگلی اٹھائی جائے گی تو حقیقت میں یہ ان روایتوں پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے جو اماں عائشہ نے روایت کی ہے. اگر ان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو اصل میں یہ ابو بکر صدیق کی روایت کردہ روایتوں پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. اگر ان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو حقیقت میں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں حدیثوں کا انکار کروانے کی کوشش کروائی جا رہی ہے. اگر ان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو حقیقت میں شریعت کا جو بنیادی اساس ہے، جو بنیاد ہے شریعت کی، اس کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آؤ تھوڑا سا اہل سنہ والجماع کے سارے طبقوں سے، اہل سنہ والجماع کے سارے جماعتوں اور فرقوں اور مسلکوں سے تھوڑا سا میں دل کی گہرائیوں سے ایک التجا کرتے ہوئے بات کی شروعات کروں گا. میرے بھائی، اپنے گھر کی لڑائی گھر کی ہے، اپنے گھر کے مسئلے گھر کے ہیں. انشاءاللہ آج نہیں کل حل کر لیں گے، انشاءاللہ آج نہیں کل حل کر لیں گے. لیکن یہ آستین کے سانپ جو شکل بدل کر، رنگ بدل کر، نام بدل کر ہماری صفوں میں آ کر گھس پڑے ہیں، ہمارے مسجدوں کے ممبروں سے، ہمارے مولویوں کی زبانوں سے ہمارے اپنے بھائیوں کا نام لگوا کر شیعت اور رافضیت کے گانے گوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان نسل کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. آؤ تھوڑا سا انشاءاللہ 10 محرم کی بات چلی ہے تو تھوڑا سا پچھلی بار ہم نے یہ بات کی تھی. تم 10 محرم کے دن حضرت حسین کی شہادت کی بات کرتے ہو. ایک بات پھر واضح یہ کر دیتا ہو، حضرت حسین کی شہادت کا انکار کسی کو نہیں ہے. حضرت حسین کا مقام جو اللہ کے نبی نے کہا جنتی نوجوانوں کے سردار، کسی کو اس کا انکار نہیں ہے. لیکن گلا کیا، شکوا کیا؟ تم محرم کی بات کرتے ہو، تم 10 محرم کی بات کرتے ہو، میں 1 محرم کی بات کرتا ہوں. تم 10 تاریخ کی بات کرتے ہو، میں 1 تاریخ کی بات کرتا ہوں. تم واویلا کرتے ہو، تم سینے پیٹتے ہو، تم زدگوب کرتے ہو، تم گریبان چاک کرتے ہو، تم جھوٹا رونا روتے ہو. 10 محرم کی تاریخ کا میں گلا کرتا ہوں، میں شکوا کرتا ہوں. 1 تاریخ کا امت آج سڑکوں پر کھڑے ہو کر 10 محرم کو اہل سنہ والجماع کی نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، اہل سنہ والجماع کے لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں. آج آؤ آپ کے علاقے کے اندر دیکھتے آیا ہوں، بچے گاڑیوں کو روک کر شربت پلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں 10 محرم حضرت حسین کی شہادت ہے، ہوگی، کوئی گلا نہیں. لیکن 1 تاریخ کو یہ امت کا جیانا، یہ امت کا مجاہد عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی، کس کو یاد ہے ہم میں سے؟ شکوا یہ ہے اصل میں، شکوا یہ ہے اصل میں کہ 1 تاریخ کی شہادت. اچھا اہل حدیث یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، کہتے ہیں نا، اچھا اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتا، اولیاء اللہ کو نہیں مانتا. اچھا جو ماننے والے ہیں ان سے سوال، 1 تاریخ گزر گئی، کسی کے کان پر جوں چلی کیا؟ کسی کے ممبر سے شہادت عمر کے اوپر خطبہ دیا گیا کیا؟ نہیں. اکیلا اہل حدیث گروہ ہے، اکیلا اہل حدیث مسلک ہے جو ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ بانگے درا صحابہ کا دفاع کرتا آیا ہے. اور رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں اہل حدیث کا. یہ اہل حدیث کا بچہ کہتا ہے اس کی جان میں جان جب تک ہے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ بات سمجھو میرے بھائی. آؤ تھوڑا سا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنیادی کلمات کس لیے؟ اس لیے مہینہ بھی 1 محرم کا، تاریخ فرق 1 تاریخ اور 10 تاریخ کا. کیا ہمیں یہ بات کا احساس ہوا کہ ہمارے جھیالے، ہمارے مرد مجاہد، ہمارے روحانی باپ عمر بن خطاب کی شہادت امت کے ذہنوں سے مٹا دی گئی، یاد بھی نہیں کسی کو؟ اختلاف کی بات کہنے والے ہوشیاری کر کر کہیں گے جناب 1 تاریخ کو عمر بن خطاب کی شہادت پہ اختلاف ہے نا. ہم کہتے ہیں ہاں 1 تاریخ میں اختلاف ہے،
تو کیا 10 تاریخ پر سب متفق ہیں؟ نہیں، 10 تاریخ پر بھی اختلاف ہے امت کے اندر، بڑے بڑے علماء کے اندر۔ اختلاف کے باوجود تم یہ 10 تاریخ کو یاد رکھتے ہو اور 1 تاریخ کو بھلا بیٹھتے ہو۔ آؤ کس کی بات کرنے لگا ہوں، تھوڑا اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ، تھوڑا سمجھاؤ میرے بھائی۔ میں بار بار کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ بہت چیختے ہیں۔ بھائی یہ بات چیخنے کی نہیں، یہ جذبات کی ہے۔ جب بات صحابہ کی عزت کی آتی ہے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ باتیں، کیا فرصت نہیں نا ہمیں آج، ہمارے علماء کے بیان سننے کی فرصت نہیں تو رافضیوں کے کہاں سے سنتے تم جا کے؟ تمہارے اپنے سرزمین کے ذاکروں کے تقاریر یوٹیوب کے اوپر آج بھی موجود ہے۔ بانگے درا رافضیوں کے ذاکر ممبروں سے یہ بات کا اعلان کرتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق نبی کی وفات کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تھا، نعوذ باللہ عمر پلٹ گیا تھا، عثمان پلٹ گیا تھا، اما عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے نبی کے دور میں انگلی اٹھائی، یہ آج بھی زندہ ہے۔ اعوذ باللہ، ممبروں سے یوٹیوب کے ویڈیوز کے اندر بانگے درا اما عائشہ کو زانیہ کے القاب سے نوازا جاتا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ میں نہیں کہتا، میں نہیں بھڑکاتا کہ اٹھو جاؤ لڑو، نہیں، لڑائی ہاتھ پیر کی نہیں ہوتی، لڑائی علم کی بھی ہوتی ہے۔ ذرا علمی لڑائی لڑنے کے قابل تو بن جاؤ، تھوڑا علم تو حاصل کر لو، تھوڑا پڑھو لکھو، تھوڑا جاننے کی کوشش کرو، کون دوست کون دشمن، کون اپنا کون پرایا، کون صحابہ کی عزت کرنے والا، کون صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرنے والا، کون صحابہ کا دشمن، کون اللہ کا دوست، کون اللہ کا دشمن، کون نبی کا پیارا، کون نبی کا دشمن، یہ جاننے کی صلاحیت ختم ہو گئی امت کے اندر سے، بس اپنی زندگیوں میں ہے۔ میرے بھائی تھوڑی دیر برداشت کر لو، مجھ کو تھوڑی دیر برداشت کر لو اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ کبھی زندگی کے اندر، یہ مسجد ابراہیم کے پورے مصلیوں کو چیلنج ہے میرا، کبھی زندگی کے اندر تمہارے اپنے قریب میں رہنے والے ایک آدھ رافضی کے چھوٹے بچے کے ساتھ بات کر لینا۔ کس سے؟ رافضی کے چھوٹے بچے سے، 12-15 سال کے، 15 سال کے بچے سے پوچھنا اس سے، بیٹے بتاؤ علی کا کیا مقام، پھر اس کی باتیں سننا، پھر پوچھنا یہ ابو بکر کون، عمر کون، عثمان کون، عائشہ کون، پھر وہ بتائے گا، پھر وہ ایسی باتیں کرے گا۔ ہمارے وہ نوجوان جو 15 سال کی عمر میں کپڑے پہن کے پوزا مار مار کے فوٹو لینے میں مصروف، ٹک ٹاک کا پیج بڑھانے میں مصروف، یوٹیوب کا چینل یوٹیوبر بننے میں مصروف، اور رافضیت کے بچوں کو بچپن سے ٹریننگ دی جاتی ہے یہ باتوں کی، بچپن سے ان کے گھروں کے اندر سنیوں کے خلاف ان کے ذہنوں کے اندر ایک زہر بھرا جاتا ہے، وہ کہیں پر ظاہر کرتے ہیں اور کہیں پر چھپا کے رکھتے ہیں۔ آؤ تھوڑا بات کرنے لگا ہوں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ امت کا جیالہ، یہ امت کا مجاہد، یہ امت کا مرد آہن، کہ یہ عمر وہ عمر ہے جو اسلام لانے سے پہلے بھی طاقتور تھا، اسلام لانے کے بعد بھی طاقتور ہے۔ اور عمر بن خطاب کی ایک اور خاص بات، یہ اسلام لانے سے پہلے بھی عمر تھا، اسلام لانے کے بعد بھی عمر رہا، نام تبدیل نہیں ہوا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین پہ ہے، اللہ کے نبی کے کٹر دشمنوں میں شمار کیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے کٹر دشمنوں میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے غلاموں کے ظلم اور جو اسلام لاتے ہیں ان پر اپنا دبدبہ بنانے کی کوشش ہے۔ عمر بن خطاب کے بارے میں بہت ساری روایت آئی ہے، کیسے اسلام میں آئے، ایک آدھ واقعہ نہیں، تقریباً 6 سال کی پوری کڑی محنت کے بعد عمر بن خطاب اسلام میں آئے ہیں۔ اور سب سے بڑی محنت کیا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ گھر میں اپنے جاگے ہیں، عمر اپنے گھر میں سوئے ہیں۔ کب کی بات کرنے لگا ہوں؟ عمر ایمان نہیں لائے ہیں ابھی، نبی اپنے گھر میں جاگے ہوئے ہیں، عمر اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں مولا مولا اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے، اللہ کا نبی، یا اللہ یہ تیرا نبی تجھ سے عمر کے اسلام کا سوال کرتا ہے،
اللہ عمر کو اسلام کی ہدایت دے کر اسلام کو عزت سے سرفراز فرما دے، اسلام کو طاقت سے نواز دے۔ عمر اٹھے ہیں دوسرے دن، نکلے ہیں، کعبے کی سرزمین پر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی سورہ حاقہ تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ حاقہ قرآن سنا، شتر رہ گئے، کہا یہ تو کلام کسی شاعر کا لگتا ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں۔ اللہ کے نبی نے آیت پڑھی، دنگ رہ گئے، کہا ہو سکتا ہے یہ کاہن کا کلام ہوگا، وما ہوا بقول کاہن۔ اللہ کے نبی نے سورہ حاقہ کی تلاوت کری، اسی وقت فوراً دل میں ہیبت اتاری ہوئی اور کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ دل میں سوچتا ہوں، نبی زبان سے جواب دے دیتے ہیں، دل میں ڈاؤٹ کرتا ہوں، دل میں شبہ کرتا ہوں، نبی قرآن کے ذریعے سے جواب دیتے ہیں۔ دل میں اسلام اترنے لگا۔ ایک دن یہ بھی آیا کہ طے کر لیا کہ آج اسلام قبول کر لوں گا، لیکن آنے کی کیفیت کیا کیفیت سے آ رہے ہیں؟ ننگی تلوار پکڑ کے آ رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ لوگوں نے دیکھا عمر نبی کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، دار ارقم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھ کر حضرت حمزہ کو اطلاع دی۔ حضرت حمزہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فکر مت کریے، اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ عمر کی تلوار سے عمر کا کام تمام کر دیا جائے گا، پریشان مت ہو۔ عمر آئے، دروازہ کھولا گیا ہے۔ نبی جانتے ہیں یہ ننگی تلوار کاٹنے کے لیے نہیں، جھکنے کے لیے آئی ہے۔ نبی جان گئے ہیں۔ حضرت حمزہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی عمر قریب آئے، اللہ کے نبی تیزی سے آگے بڑھے، حضرت حمزہ کو بازو کیا، دروازہ کھولا اور کہا عمر آخر اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے توحید کا اعلان کر دو؟ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ ننگی تلوار لے کر آپ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کا غلام بن جاؤں، آپ کے خدمت میں زندگی گزاروں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم آئے نہیں لائے گئے ہو، عمر تم آئے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ آؤ عمر آگے بڑھے، گلے سے لگایا، کہا عمر اللہ اکبر، ایک بڑی طاقت اللہ نے عطا کی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی تکبیر کے بعد سارے صحابہ نے تکبیر کہی، تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشرکان مکہ کہنے لگے کیا ہو گیا ان لوگوں کو، آج ذرا آوازیں بڑی نکل رہی ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ، میرے دل کی خواہش ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ مکے کی زمین پر جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو۔ آؤ یا رسول اللہ، یہ مکہ کا کون ہے، کون ایسی ماں ہے جس نے عمر کا مقابلہ کرنے والی اولاد جنی ہے؟ آؤ مکے کی سرزمین پر آج چھپ چھپ کر نہیں، عمر اسلام میں آئے ہیں، پھر تو کھل کر عبادت کی جائے گی۔ یہ عمر بن خطاب کے واقعات ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اور عمر بن خطاب کا اسلام میں آنا کسی کو یاد نہیں۔ عمر بن خطاب کے بعد وہ مسلمان جو چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، آج عمر کی ہیبت، عمر کی طاقت کا، عمر کے جاو جلال کا یہ انداز کہہ رہے ہیں ہے کوئی بیوی جو اپنے شوہر کو بھیج کر بیوہ ہونا چاہتی ہے تو بھیجے، ہے کوئی ماں جو یتیم کروانا چاہتی ہے اپنے بچوں کو تو اس کو بھیجے۔ عمر بن خطاب کی یہ کیفیت کے ساتھ آئے ہیں مکے کی سرزمین پر، نماز ادا ہوئی۔ نماز کے بعد مشرکان مکہ دشمن ہو گئے، پلان کیا کہ عمر کو بٹھانا ضروری ہے۔ یہ بڑی طاقت چلی گئی ادھر، عمر کو خاموش بٹھانا ضروری۔ معلوم ہوا ماموں کو عمر بن خطاب کے، مشرکان مکہ کے پاس جا کر کہا دیکھو یہ عمر ابن الخطاب میرے خاندان کا آدمی ہے، میں اس کا ماموں، اسے پناہ دیتا ہوں، امان دیتا ہوں، کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے۔ کہا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو نہیں اٹھاتے۔ عمر بن خطاب کو بات معلوم ہوئی کہ ماموں پناہ دے رہے ہیں، ماموں کے پاس گئے، ماموں اسلام میں آ کر پناہ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری پناہ تمہارے حوالے۔ عمر کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں، حوالے کیا پناہ۔ کہا کسی میں جرت ہے تو آؤ عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ عمر میرے بھائی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
اور امت کی شجاعت اور بہادری کے قصے ختم، امت کے اندر عمر کی طاقت کے قصے ختم، ان کی سیرت مسئلہ ختم. اللہ اکبر. آؤ میرے بھائی ایک اور بات واضح کرتا ہوں، حالانکہ بات یہ جملے صحیح نہیں، یہ بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ رافضیت آج کلر بدل کے ہماری صفوں میں آ چکی ہے. کیا رافضیت کلر بدل کر ہماری صفوں میں داخل ہو چکی ہے؟ ایک وقت وہ تھا جو کالے کلر سے ان کو ہم پہچانا کرتے تھے، لیکن آج یہ پیلے کلر والے بھی ہو گئے، یہ ہرے کلر والے بھی ہو گئے، یہ سفید کلر والے بھی ہو گئے. کلر بدل بدل کے ہماری صفوں میں آئے ہیں. اس کی ایک دلیل آپ کو دینا چاہتا ہوں. کیا جملے غلط لیکن بطور دلیل رافضیت کیسے ہمارے اندر گھسی؟ اہل سنت والجماعہ کے اندر ایک فرقہ ہے جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، جھنڈوں پر چبوتروں پر لکھتا ہے مدد یا غوث اعظم، لکھتا ہے نا. ہاں، خلفاء کے اندر بھی ایک خلیفہ کے تعلق سے مدد طلب کرتا ہے، یا علی مدد کہتے نہیں کہتے. سوال یہ، ہم ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو ماننے والے، کیا ہمارے اندر کسی نے، حالانکہ جملے غلط، یا علی مدد کے علاوہ یا عمر مدد پکارا کبھی؟ کیوں؟ ایسا کیا مسئلہ ہوا؟ طاقت کے اعتبار سے کمی ہے کہ عمر بن خطاب میں؟ نہیں. پھر یا علی مدد کیوں صرف؟ کیونکہ ہمیں جو پٹی پڑھائی گئی ہے وہ رافضیت کی پٹی ہے، رافضیت کی پٹی. کئی مسئلوں کے اندر یہ رافضی. ابھی آ رہا تھا آپ کے پاس خطبہ دینے کے لیے، یو پی کی سرزمین سے فون آیا، تم نے ڈالی ہے کلپ ابو بکر کے پہلا نمبر، آؤ مناظرہ کرتے ہیں. میں نے کہا کر لیں گے مناظرہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں گے مناظرہ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا علی کا پہلا نمبر ہے؟ پھر کہنے لگا، اس کے الفاظ کال کی ریکارڈنگ موجود ہے، کہنے لگا میں تمہارے مسلک کے عالموں سے ثابت کر دوں گا علی کا پہلا نمبر ہے. اعوذ باللہ. کیا کہا اس نے؟ تمہارے مسلک کے کتابوں سے، تمہارے مسلک کے اہل سنت کے عالموں سے ثابت کر دوں گا علی کا پہلا نمبر. لوگوں بتانے کا مقصد یہ، کوئی واہ واہی نہیں چاہیے بھائی، کوئی واہ واہی نہیں چاہیے. یہ خطبہ سن کے اگر تم ذری دیر کے لیے جذبے میں آ کے چلے جاتے ہو، تمہارا آنا بھی بیکار، میرا کہنا بھی بیکار. اگر تمہاری زندگی میں تبدیلی آتی ہے، صحابہ کی محبت آتی ہے، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کا جذبہ آتا ہے، پھر یہ خطبے کا فائدہ، یہ سننے کا بھی فائدہ، سنانے کا بھی فائدہ. کیا کہا؟ تمہارے عالموں سے ثابت کر دوں گا. کیا ثابت کروں گا؟ ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں. کس کا پہلا نمبر؟ لوگوں یہ گنتی ہم نے نہیں بنائی، یہ مقام ہم نے نہیں دیا، ہماری مجال ہی نہیں کہ ہم شریعت میں دخل اندازی کرے. ہماری تو روح تھرا جاتی ہے ہاں اللہ کے قانون میں مداخلت کرنے سے، ہماری تو روح تھرا جاتی ہے نبی کے فرمان میں مداخلت کرنے سے. آؤ سنو، امت کے جیالوں کو، اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو، ایک ایک مسلک کے نوجوان کو یہ بات کی تعلیم دو. یہ جو گنتی ہم گنتے ہیں، ابو بکر پہلے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ گنتی ہماری نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم یہ نبی نے بتائی ہے. آؤ وہ وقت بھی یاد کرو، ہمارے بچوں کو یہ بتاؤ، مدینے کی سرزمین، صحابہ مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، انداز کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی جانب ابو بکر ہے، سیدھا ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہے، بایاں ہاتھ اس عمر کے کندھے پر ہے، بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. صحابہ دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ پہلے سے خوبصورت ہیں، آپ جیسا خوبصورت کوئی ماں نے آج تک نہیں جنا، آپ کا چہرے انور دیکھ کر خوشی ہو جاتی ہے یا رسول اللہ، لیکن آج آپ اور زیادہ حسین لگ رہے ہیں، آج آپ اور زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے مقام مرتبہ بتاتے ہوئے کہا، مدینے میں موجود ہے علی بھی، عباس چچا بھی موجود ہے، علی کے بھائی عقیل بھی موجود ہے، عباس کے بیٹے عبداللہ بھی موجود ہے، حسن و حسین بھی موجود ہے. صحابہ کا جنب غفیر ہے. مدینے کی سرزمین پر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، سیدھا ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر، بایاں ہاتھ عمر بن خطاب کے کندھے پر،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا خوبصورت منظر ہے، کیا بہترین منظر ہے، یا رسول اللہ اور خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے رہتی دنیا تک کے اہل سنت والجماع کے لوگوں کو، صحابہ کے جان نثاروں کو، صحابہ سے محبت کرنے والوں کو عقیدہ سکھایا اور کہا لوگوں سنو، یہ منظر تمہیں پسند ہے، ابھی جبرائیل آیا تھا، اللہ نے کہا ہے اللہ کو بھی یہ منظر پسند ہے۔ اے یا رسول اللہ قیامت کے دن جب روزے محشر آپ آئیں گے تو اسی حالت میں سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوں گے، بائیں ہاتھ عمر ہوں گے آپ کے۔ کس نے دیا مقام؟ محمد الرسول اللہ نے دیا۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر کہا ایک حدیث، حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، سیدھے جانب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب عمر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے بھائی، یہ امت کو بھلا دیا گیا ہے۔ بات تانا دینے کی نہیں، لعنت کرنے کی نہیں۔ ارے لعنت کس کو کرے؟ ہمارے سب ہے، یہ سب صحابہ ہمارے ہیں، ہم لعنت کرنے والے نہیں۔ ابو بکر ہمارے، عمر ہمارے، عثمان ہمارے، علی ہمارے، حسن و حسین ہمارے، معاویہ ہمارے، عباس ہمارے، زبیر ہمارے، طلحہ ہمارے، ابو عبیدہ ہمارے۔ ہم کسی کو گالی نہیں بکتے، ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھو بات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کی سرزمین پر اکیلا جیالا میرے بھائی، اکیلا جیالا، بدر کے اندر آئے، اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبوک میں گئے، دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ امت کا جیالا، ان کے بارے میں پڑھو۔ ایک محرم شہادت کا دن، اختلاف کے ساتھ، کچھ لوگ کہتے ہیں یاد رکھنے کے لیے، علم کے لیے بات کہہ رہا ہوں، 26 تاریخ بھی ہے، کون سی؟ ذی الحجہ کی، 27 تاریخ کوئی کہتے ہیں، لیکن ایک تاریخ کا بھی ذکر آیا ہے، ماہ محرم۔ آؤ تھوڑا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام کی بات کرتے ہو، مرتبے کی بات کرتے ہو، کہتے ہو عمر نے خلافت چھینی علی سے۔ آؤ سنو صحیح بخاری کی روایت، امت کے جیالوں کو یہ بات بتاؤ، کون ہے اب راوی؟ علی کے بیٹے ہیں۔ کون؟ علی کے بیٹے رضی اللہ عنہ۔ ایک اور مسئلہ بھی واضح کر دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، پھر اور 3 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کا نام امت نہیں جانتی۔ کیوں؟ رافضیت بھاری ہمارے پاس، رافضیت کا رنگ چڑھا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کہوں گا، دونوں بیٹوں کا نام آئے گا، حسن و حسین، یہی نا؟ نہیں، محبت دیکھو حضرت علی کی۔ حضرت علی نے فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد نکاح کیا، اولاد ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا۔ پوچھا علی بیٹا دیا اللہ، نام کیا رکھنے والے ہو؟ کہا میرے سرکار آقا کے نام پر، محمد نام پر اس کا نام محمد رکھوں گا۔ رکھا محمد، محمد بن حنفیہ، ان کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک اور بیٹا اللہ نے دیا۔ پوچھا علی پہلے بیٹے کا نام تو محمد رکھ دیا، اب ایک اور بیٹا اللہ نے دیا، کیا نام رکھتے ہو؟ کہا لوگوں سنو، یہ کائنات کے اندر محمد کے بعد اگر کوئی نام ججتا ہے تو وہ ابو بکر ججتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بیٹا دیا، کہا اب کیا نام رکھنے والے ہو علی؟ کہا ابو بکر کے بعد اگر کوئی نام اچھا لگتا ہے تو وہ عمر لگتا ہے، میرے بیٹے کا نام عمر ہے۔ ایک اور بیٹا اللہ نے دیا۔ پوچھا علی کیا نام رکھنے والے ہو؟ کہا عمر کے بعد اگر کوئی نام آ سکتا ہے تو وہ علی عثمان کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے، بخاری کی صحیح روایت، پوچھتے ابو، اے بابا جان بتاؤ محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام مرتبہ کس کا ہے؟ کہا بیٹے محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ابو بکر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کے الفاظ؟ حضرت علی ابن طالب کے۔ تم کہتے ہو خلافت چھینی، اتنی دوستی کہ نبی کے بعد مقام دیتے ہو، تم الزام لگاتے ہو عمر بن خطاب پر۔ پھر بیٹے نے سوال کیا،
بتاؤ بابا اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر کے بعد پھر کس کا درجہ ہے؟ کہتے ہیں عمر ابن الخطاب کا درجہ بیٹے. محمد بن حنفیہ ایک اور روایت میں کہتے ہیں دل میں میرے خیال آیا کہ ابا کا نام کب آئے گا, ابو اپنا نام کب لیں گے. اب میں نے سوال بدل دیا. اب کیا کہہ رہا تھا ان کے بعد کس کا درجہ ہے, اب سوال بدل کر کروں گا, ہوشیاری سے کروں گا. کہا ابا عمر کے بعد آپ کا درجہ ہے نا؟ کہا بیٹے نہیں, عمر کے بعد تیسرے نمبر والے کا درجہ ہے, تمہارا باپ تو عام آدمیوں میں سے ہے. اللہ اکبر. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امت کے جیالے جنہوں نے امت کو پیغام دیا. میرے بھائی ان کے اندر بڑی دوستی. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کتنی اولادیں حضرت علی کی, سب کے نام نکالو, پھر ان کی پشتوں کے نام نکالو, پھر ان کے پشتوں کے پشتوں کے نام نکالو. ان کی 4 پیڑھیوں تک کون, امام باقر تک نکال لو, امام باقر تک نام نکال لو, زین العابدین تک نام نکالو. ان کی ساری اولادوں کے نام میں 2 نام تمہیں ضرور ملیں گے, ایک ہوگا ابو بکر, دوسرا ہوگا عمر. اللہ اکبر. تم 10 محرم کی بات کرتے ہو, 60 لوگ شہید ہوئے, ذرا 60 کا نام تو لے کر بتلاؤ اپنے ممبروں سے, تمہارے اپنے ممبروں سے. تم کربلا میں شہید ہونے والے سارے شہداء کا نام لے کر تو بتاؤ, مسئلہ ہی واضح ہو جائے گا. تم وہ 60 کا نام لوگے, وہ لسٹ مکمل ہی نہیں ہوگی ابو بکر اور عمر کا نام لیے بغیر. کیوں؟ تاریخی روایت چاہے رافضیوں کی ہو چاہے سنیوں کی ہو, یہ بات کہتی ہے کربلا کی سرزمین پر جو سب سے پہلے شہید ہوئے, پہلے شہید ہونے والے کا نام ابو بکر ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کی اولادیں, ابو بکر شہید ہوئے, عمر شہید ہوئے, عثمان شہید ہوئے, اور امت کو کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے. آؤ میرے بھائی وقت کم ہے, یقین جانیے عمر بن خطاب پر جب خطبے کے لیے تیاری کرنے لگا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کروں, کون سا واقعہ رکھوں. سارے واقعات اچھے, سارے معاملات ایسے سنانے کے لائق اور سننے کے لائق. پھر اللہ سے دعا کی, اللہ تو ہدایت دینے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ زبان کو یہ ہدایت دے کہ وہ باتیں زبان نکالے جو ہم سب کے لیے بہتر اور ہدایت کے لیے مشعل راہ ہو. اللہ زبان سے وہ باتوں کو نکالنا جس سے ہمارے سینوں میں صحابہ کی محبت اور الفت بڑھ جائے. یا اللہ, یہ دعا کر کر باتوں کو شروع کیا. چند اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے, سرزمین مدینہ پر ہے. اللہ کے نبی نے کہا عمر آج میں نے خواب دیکھا. اللہ اکبر. کس کا خواب؟ محمد الرسول اللہ کا خواب. اور نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں. لوگوں, بزرگوں کے خواب وہی نہیں ہوتے کہ بزرگ نے خواب دیکھا کتاب لکھ ڈالی, بزرگ نے فلانا خواب دیکھا یہ بات کہہ ڈالی. اسلام کے مسئلے خوابوں سے حل نہیں, لیکن نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. نبوت کا حصہ ہے نبی کے خواب. نبی نے کہا خواب میں نے دیکھا کیا, ایک بڑا کھیت ہے, میں پانی سین کر کھیت میں ڈال رہا ہوں. پھر میں نے ڈول ابو بکر کو دیا, ابو بکر 1-2 ڈول لیے اور تھک گئے. پھر اس کے بعد ابو بکر نے ڈول عمر کو دیا. عمر آئے, پانی کو نکالنے لگے کنویں سے, ایسا پانی کو نکالا کہ سارا کا سارا کھیت سیراب ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ اب بس. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تعبیر ہے؟ کہا کہ میرے بعد میرا عمر اسلام کو, دین اسلام کو اتنا پھیلائے گا کہ دنیا کے کونے کونے تک عمر کی خلافت ہوگی. یہ عمر بن خطاب کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی. ایک اور بشارت کیا دی؟ کہا عمر میں گیا آسمانوں کی سیر کرنے, جنت میں ایک بڑا عالیشان محل دیکھا. عمر دیکھا میں نے محل, خواہش ہوئی کہ محل میں جاؤں. اتنا بہترین محل, خواہش ہوئی ہو سکتا ہے کہ میرا محل ہو. قریب ہوا, پوچھا فرشتوں سے کس کا محل؟ کہنے لگے یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے.
کہا کون نوجوان؟ کہا اس کا نام عمر ہے ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندر جانے والا تھا، اچانک ایک عورت نظر آئی عمر، جو محل میں ٹہل رہی تھی یا کچھ کام کر رہی تھی۔ عمر تمہاری غیرت نے مجھے روک دیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، زارو خطار رو رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آپ پر غیرت کرے گا؟ آپ چلے جاتے بیوہ کی طرح میرے محل کے اندر، میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارتیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اور کیا، ایک اور اہم مسئلہ واضح کر دیتا ہوں۔ بہت لوگ ہیں امت کے اندر جو اہل بیت کی محبت کے نام پر اپنے سینوں کے اندر عمر بن خطاب کا بغض پالتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر عمر بن خطاب کی دشمنی پالتے ہیں۔ آؤ یہ حدیث سنو جس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، صحیح بخاری کی روایت، کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کے ارد گرد کھیل رہی تھی، اللہ کے نبی سے کچھ مانگ رہی تھی، بڑی بڑی آوازیں کر رہی تھی، ایک آدھ بچی دف بجا رہی تھی، کھیل کود میں مصروف ہے۔ ابو بکر آئے، بچیاں کھیلتی رہ گئی، عمر آئے، بچیاں بھاگ نکلی، دف کو اپنے نیچے چھپا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو دیکھو یہ کیسا عمر سے خوف کھاتی ہے، کیسے عمر سے خوف کھاتی ہے۔ یہ عمر کے خوف سے بھاگ گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا عمر تو میرا وہ عمر ہے، یہ بچیاں تو بہت دور، تو وہ عمر ہے جس سے ایک شیطان بھی اپنے راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ مدینے میں ایک بڑا بہترین واقعہ ہوا، سننے کے لائق ہے، بچوں کو بتانا اپنے۔ مدینے میں پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ یہ واقعے کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں مدینے میں داخل ہونے کے الگ الگ دروازے، ایک دروازے کا نام باب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا دیکھا یہ طالب علم نے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو باب عمر سے داخل نہیں ہو رہے، گھوم پھر کر دوسرے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، ایرانی مجوسیوں کے خاندان سے۔ کہا کہ یہ لوگ باب عمر سے کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ اپنے استاد کے پاس گئے، کہا استاد محترم میں نے چند لوگوں کو دیکھا مدینے کے اندر عمر بن خطاب کے نام کے دروازے سے داخل نہیں ہو رہے، کیا وجہ؟ استاد محترم نے بڑی بہترین بات کہی، کہا بیٹے کیا تم نے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی کہ جہاں عمر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ شیطان یہ ہے جو اپنے سینوں کے اندر عمر بن خطاب کی دشمنی پال رہے ہیں، وہ شیطان ہی ہے جو عمر بن خطاب کے تعلق سے اپنے سینوں میں بغض پال رہے ہیں۔ آؤ میرے بھائی، باتیں بہت لے کر آیا تھا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنا کہہ دیتا ہوں جب بھی عمر بن خطاب کا تذکرہ آئے تو ان کی عظمت کے تعلق سے یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا پچھلی امتوں میں الہامی لوگ ہوتے تھے، الہامی اشخاص ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی الہامی شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ پھر اسی طریقے سے ابن عمر کہتے ہیں، ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان، عمر کے دل پر حق کو لکھ دیا ہے، جو دل میں سوچتا ہے وہی حق ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہی حق ہے۔ اللہ نے اس کی دل و زبان پر حق لکھ دیا ہے۔ لوگوں تھوڑا سمجھو یہ عمر بن خطاب کا مقام کیا، ادھر دل میں ارادہ، ادھر سے جبرائیل کی وحی، ادھر سے خواہش، ادھر سے اللہ کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو جو مقام عطا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کاش مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز بنا لے، نماز کی جگہ کیوں نہ بنا لے۔ ابھی کاش کے لفظ نکلے منہ سے، ابھی خواہش ظاہر ہوئی، دندناتے ہوئے جبرائیل آئے ہیں، کہنے لگے واتخذوا ابراہیم مصلی، عمر کی بات کو مان لیا گیا ہے عرش کے اوپر، اب آج کے بعد جو مکے میں جائے گا 2 رکعت مقام ابراہیم پر ادا کر کے آئے گا۔ یہ عمر وہ عمر ہے، کہتے ہیں کاش نبی کی بیویاں، امت کی مائیں پردہ کرتی۔ اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، آج کے بعد نبی کی بیویاں، امت کی مائیں،
نکلیں گی, یہ عمر کا مقام ہے. عمر نے سوچا کاش کہ جو ہے نا بدری قیدیوں کو قتل کر دیا جائے, انہیں معاف نہ کیا جائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں, انہیں معاف کر دیں گے, جزیہ لے لیں گے. ابو بکر کہتے ہیں جزیہ لے لیں گے. عمر کہتے ہیں نہیں, ان کو قتل کرنا مناسب ہوگا. اللہ کے نبی نے ارادہ کیا معاف کر دیں گے, انہیں جزیہ لے کر چھوڑ دیں گے. جبرائیل آئے اور کہنے لگے یہ بہتر بات نہیں کہ نبی کے ہاتھ کو کافر لگے اور اسے قتل کرے بغیر چھوڑ دے. نبی کی ہاں میں ہاں جو ہے عمر بن خطاب کی ہاں میں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک دفعہ ایسا آیا امہات المومنین اللہ کے نبی کو خفا کر بیٹھی. عمر بن خطاب آ کر کہنے لگے کیا تمہیں یہ مقام زیبا نہیں دیتا, کیا تم اتنے لائق نہیں کہ اللہ نے تمہیں نبی کی زوجیت میں دے دیا, کیا تم ان کی قدر نہیں کرتے. حضرت حفصہ اور دیگر صحابیات تھی, وہ کہنے لگی عمر تم ہمارے اوپر لیڈر بن کر آئے ہو کیا, ہمیں تم نصیحت کر رہے ہو, خاموش بیٹھ جاؤ. جبرائیل آ کر وہی آیتیں نازل کرے ہیں سورہ تحریم کی کہ اگر نبی تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو اللہ اس سے بہتر عورتوں کو تمہیں نصیب کرے گا. یہ عمر بن خطاب کا مرتبہ میرے بھائی, یہ عمر بن خطاب ہے میرے بھائی. کہنے لگے عبداللہ بن ابی کا, عبداللہ ابن سلول کا جنازہ آیا, اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے نکلے. عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق صحیح نہیں, اس نے ایسی باتیں کہی ہیں, اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ. اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے چلے گئے. اللہ نے آیت نازل کی سورہ توبہ میں اللہ نے کہا یہ نبیوں کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھے, ان کی خبر پر کہہ کر مغفرت کی دعا کرے. یہ عمر بن خطاب میرے بھائی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کوئی وحی آئی ہے کیا, ایسے ہی بار بار پوچھ رہے بلا وجہ کے یا رسول اللہ شراب کے بارے میں وحی آئی کیا. شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی انما الخمر والمیسر, شراب حرام. عمر تمہارے ارادے کو, تمہارے نیت کو, تمہارے کاش کو, تمہاری چاہت کو اللہ قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے. یہ عمر بن خطاب کا مرتبہ ہے. ایک دفعہ یہ بھی ہوا اما عائشہ پر تہمت لگائی گئی, اللہ کے نبی کے سامنے عمر بن خطاب کھڑے ہیں, اللہ کے نبی خاموش اور غم میں ہے. کہا یا رسول اللہ ذرا بتاؤ اما عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا, کس کے حکم پر آپ نے اما عائشہ سے نکاح کیا. اما عائشہ کے نکاح سے پہلے آپ کے خواب میں اما عائشہ کی تصویر کون لاتے تھے, وہ اللہ تھا جس نے اللہ اما عائشہ سے نکاح کروایا, وہ اللہ تھا جس نے حکم دیا. آپ اللہ کے حکم پر اما عائشہ سے نکاح کیے ہیں. ہاں سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ عظیم بہتان ہے یا رسول اللہ اما عائشہ پر. آپ جو ہے نا دل چھوٹا مت کریے. اللہ نے سورہ نور کی آیتیں ایسے الفاظ میں جا کر پڑھو, تھوڑا جا کر پڑھو, ایسے ہی الفاظ سبحانک ھذا بہتان عظیم کے تعلق سے عمر کے الفاظ کو آیتوں میں تبدیل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ عمر بن خطاب کا مقام و مرتبہ ہے. حالانکہ میرا وقت ہو چکا ہے, لیکن ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کی سیرت سن کر اگر عملی تبدیلی نہیں آئی تو میرا پکارنا بھی بیکار, آپ کا سننا بھی بیکار. اور 5 منٹ لے لوں گا اگر اجازت ہو, 5 منٹ کی بات ختم کر دوں گا. کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت کا, موت کا وقت قریب آیا, فجر کی نماز, ابو لولو فیروز, کون ہے ابو لولو فیروز, ذرا راوی سے پوچھنا ہے. اتنی بڑی خبر, اتنی بڑی مزار, اتنا بڑا گنبد ایران کی سرزمین پہ کس کا ہے بھائی آخر, یہ کیوں جاتے ہو یہاں پر؟ کئی راویوں کا عقیدہ ہے 3 دفعہ جائیں گے تو حج کا ثواب ملے گا. کس کی خبر کو؟ قاتل عمر کی خبر کو, قاتل عمر کی خبر کو. آؤ سنو, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا درس دے کے گئے جاتے جاتے. یہ 24 لاکھ مربع میل کے گورنر خلیفہ کون؟ عمر بن خطاب. کتنا ہوتا جانتے ہیں؟ 24 لاکھ مربع میل. اندازہ نہیں کر سکتے, کیلکولیٹر میں نکال کے کرو, دیکھو کتنے گز ہوتا. اربوں ایکڑ کے خلیفہ ہے عمر بن خطاب. 100 کلومیٹر پر آپ کی خلافت چل رہی ہے. آخری وقت ہے, فجر کی نماز میں آ کے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی تھی کہ پیچھے سے آیا اور خنجر سے, زہریلے خنجر سے پیٹ نے وار کر دیا عمر بن خطاب کے. عمر گرے, وہ ابو ودا بن جرہ کو ہاتھ پکڑ کے آگے کیا, کہا کہ تم امامت کرو. چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائی, سورہ نصر اور کوثر. معاملہ جو ہے نا نماز ختم ہوئی, اللہ اٹھایا گیا حضرت عمر بن خطاب کو. عمر بن خطاب اٹھتے اٹھتے سوال کر رہے ہیں, پہلے یہ بتاؤ
پہلے یہ بتاؤ مجھے مارنے والا کون ہے مجھے مارنے والا؟ کہا کہ فلاں ایران سے آیا ہوا غلام ہے ابو لولو فیروز. کہا اللہ تیرا بے حد شکر ہے کہ عمر کے خون میں کسی مسلمان کے ہاتھ ملوث نہیں. اللہ اکبر. یہ عمر بن خطاب ہے میرے بھائی. آج تھوڑا اپنے مسلم بستیوں کا جائزہ لو. بھائی خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. مسلمان کا خون کرتے ہوئے اس کے ہاتھ نہیں کپ کپاتے. یہ عمر بن خطاب جنہوں نے جاتے جاتے درد دیا. اللہ تیرا بے حد شکر ہے کہ مسلمان کا ہاتھ نہیں عمر کے خون میں. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کو لے جایا گیا. عمر بن خطاب کو دوا کھلائی جاتی, پیٹ سے باہر آ جاتی. دودھ پلایا جاتا, پیٹ سے باہر آ جاتا. حکیموں نے کہا اے عمر لگتا ہے کہ آپ کے آخری دن آ گئے ہیں, وصیت کر دیجئے. کیا وصیت کرتے ہیں عمر بن خطاب؟ اللہ اکبر. کیا وصیت کرے یہ عمر؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, نہ مال ہے, نہ جائیداد ہے, نہ کچھ ہے. بیٹوں کو بلایا, بیٹے عبداللہ ایک وصیت تمہیں میں یہ کرتا ہوں, میرے جانے کے بعد تم اللہ سے میری بخشش کی دعا کرتے رہنا, اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ میرا باپ یہ 10 سال کی خلافت میں اگر کوئی اسی کے ساتھ ناانصافی کرا ہوگا, اللہ تو میرے باپ کو معاف کر دینا. بیٹا تجھے وصیت کرتا ہوں. ایک اور وصیت یہ, بیٹے تمہارا باپ خلیفہ ہے. کتنا خلیفہ میرے بھائی؟ ہزاروں میل, 4 بر اعظموں کے خلیفہ ہے. وصیت میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹے تمہارے باپ پر تھوڑا قرض ہے. اللہ اکبر. تمہارا باپ مقروض ہے. دیکھا گیا کتنا؟ 80,000 درہم کے مقروض ہے. کہا بیٹے یہ ادا کر دینا. میں نہیں تو فلاں خاندان سے لے کر ادا کر دینا, قریش سے لے کر ادا کر دینا. بیٹے پھر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے, پوچھنے لگے لوگوں کیا وقت ہوا ہے, کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ اللہ اکبر. کیا بھائی امت کہاں کھڑی ہے؟ لوگ کہتے خبر میں کوئی آ کے بچا لیں گے, کوئی کہتے ان کا شجرا لکھ کے خبر میں ڈال دو بچ جائیں گے. یہ عمر ہے آخری وقت میں کہتے ہیں اثر کا وقت ہوا, کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں. وضو کراؤ, پہلے نماز پڑھوں گا پھر آگے کی باتیں ہوں گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارتیں دی, شہادت کی بشارت بھی دے دی. مرض الموت میں ہے, بستر پر عمر بن خطاب لیٹے ہیں. ایک بھانجا آیا, ایک بھتیجا آیا, روتا ہوا دیکھا عمر بن خطاب کو. کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جب یہ دنیا سے گئے تو آپ سے راضی اور خوش تھے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے راستے پر رکھا. آپ تو وہ ہیں جو ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیتے ہیں, آپ تو وہ ہیں جو سیدھوں کو صراط مستقیم پر نہ کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ واپس ہونے لگا بھتیجا. نظر دیکھو عمر بن خطاب کی کیا تکلیف دیکھو. کیا اس مرض کے حالت میں بھی اپنے بھتیجے بلاؤ, اس کو ادھر بلاؤ. میرے بھتیجے تم نے جو باتیں کہی ہے بہت اچھی ہے, لیکن میرے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں تمہارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے, ذرا اس کو اوپر کر لینا پہلے. اللہ اکبر. تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا, اللہ کی رضا بھی تمہیں ملے گی. اللہ اکبر. امت کے نوجوانوں کو ذرا دیکھو, آج انہیں شرم آتی عمر بن خطاب کی سنت پر عمل کرنے سے, انہیں شرم آتی نبی کے جیسے کپڑے پہننے سے. اگر تمہیں شرم آتی نبی کے جیسے کپڑے پہننے سے تو پھر شرمندہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت کے دن. پھر نبی سے تمہیں شرمندہ کروایا جائے گا. پھر نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے والوں کو, بدعاتوں پر عمل کرنے والوں کو نبی سحقن کر کے پیالہ نہیں پلائیں گے حوض کوثر کا. پھر کہتے ہیں بیٹے ذرا جانا اماں عائشہ صدیقہ کے پاس, کہنا عمر نے سلام عرض کیا ہے. بیٹے تھوڑا دھیان رکھنا, عبداللہ ذرا دھیان رکھنا, جا کر یوں نہ کہہ دینا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے, میں اب امیر المومنین نہیں. کہنا عمر بن خطاب نے سلام عرض کیا ہے, اور کہنا عمر کی ایک خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں جہاں عمر کے آقا اور ایک طرف میرے دوست ابو بکر ہے, ایک طرف مجھے جگہ دے دی جائے. اگر اماں عائشہ کی اجازت ہو تو, وگرنہ پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا. گئے عبداللہ, عرض کیا اماں. عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں اماں عائشہ رونے لگ گئی کہ وہ دروازہ جو فتنوں کو روکنے والا تھا آج کھل گیا. وہ دروازہ
حضرت حذیفہ کہتے ہیں عمر وہ دروازہ ہے جو فتنوں کو روکنے والا تھا. یہ منافقین جو عمر بن خطاب کے دور خلافت میں باہر نہیں آ سکتے تھے، آپ کی شہادت کے بعد باہر آنا شروع ہوئے. یہ امت کے اندر جو بڑے بڑے فتنے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فتنے عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد آئے ہیں امت کے اندر. اماں نے کہا میں نے یہ جگہ میرے لیے اٹھا کر رکھی تھی، لیکن عمر کا مقام کیا؟ میں نے نبی سے سنا عمر کے مقام کو دیکھتے ہوئے آج یہ امت کی ماں عائشہ اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہے. جاؤ عمر کو لا کر میرے کمرے میں حجرے میں تدفین کر دو. گئے عمر بن خطاب کے پاس ان کے بیٹے، کہا بیٹے عبداللہ کیا خبر لائے ہو؟ کیا خبر لائے ہو؟ کہا امت کی ماں نے اجازت دے دی. عمر بن خطاب نے پھر کہا دیکھو عبداللہ، جب میں مر جاؤں، جب مجھے تم نہلا دھلا کر میرے جنازے کو لے جاؤ تو اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں اجازت کے بغیر میرے جنازے کو نہیں لے جانا، باہر رکھنا اور کہنا عمر نے آپ کو پھر سلام کہا ہے اور آپ سے اجازت طلب کی ہے، آپ کی اجازت ہو تو عمر کے جنازے کو اندر لائیں. اگر اماں اجازت دے تو اندر لے جانا، ورنہ پھر عام مسلمان کے قبرستان میں میری تدفین کر دینا. میرے بھائی باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، ان کی سادگی، ان کا انصاف، یقین جانیے گا ایسا خلیفہ پھر جو ہے نا زمین و آسمان نے نہیں دیکھا، ایسی حکومت پھر کس نے نہیں دیکھی. باتیں بہت ہے، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کے سامنے ان کے اور پہلو رکھنے کی کوشش کریں گے. غرض ایک بنیادی نقطہ میرے خطبے کا لب لباب یہ کہ اہل سنت والجماعت کے ایک ایک مسلک کو صحابہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے واسطے اٹھ کھڑے ہونا ضروری ہے. علم حاصل کرتے ہوئے علمی جواب دینا ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ عقیدہ عمر بن خطاب جیسا عطا کر دے، اللہ عمل عمر بن خطاب جیسا عطا کر دے. اللہ زندگی تو نے دی ہے، تجھ سے دعا ہے زندگی تو نے دی ہے عمر بن خطاب جیسی زندگی عطا کر دے. اللہ موت بھی تو دینے والا ہے، تجھ سے دعا ہے کہ اللہ موت بھی عمر بن خطاب جیسی شہادت والی موت نصیب فرما دے. اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.